ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. سیٹھی صاحب اب دو سوال ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا اور اب بھی یہ سوال آتا ہے کہ جو میڈیا فریڈم آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا تھا اس وقت؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے بیکاز آج بھی یہ سوال کھڑا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے عمر چیمہ کی. یونٹی نہیں ہے. یونٹی ہے نہیں ہے, کیا ہمارا رسپانس ہونا چاہیے. مگر اس سے پہلے صرف میڈیا آرگنائزیشنز کی بات نہیں ہے, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی بھی بات ہے, کیونکہ میڈیا فریڈم از پارٹ آف ہیومن رائٹس. میرے کیس میں ایک شخص نے ایسا زبردست کردار ادا کیا کہ میں ساری عمر کے لیے ان کا انڈیٹڈ ہوں. وہ ہیں آسمہ جہانگیر صاحبہ. آسمہ جہانگیر صاحبہ جیسی جرت مند اور بہادر اور ذہین شخص بہت کم ہے اس ملک میں. انہوں نے میری فیملی کا سہارا بنی, میری وکیل بنی, مجھے سہارا دیا, مجھے کھڑا کیا, اور انہوں نے میری وکالت کی سپریم کورٹ میں. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ میں سمجھیں کہ میں ان میں اتنا یقین کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں ان سے بہتر کوئی شخص نہیں. اور یہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی یہ کارکردگی ہے, اور شی از دا فائنسٹ ایگزامپل آف دیٹ. اس لیے میرا تو ووٹ ساری عمر کے لیے ان کے لیے ہے. آگے آپ بتائیں, یہی اب میڈیا کی بات کرتے ہیں. میڈیا میں یہ ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے تو بہت سہارا دیا, مگر ہماری جو میڈیا تھی یہ ڈیوائیڈڈ تھی. کچھ لوگ حکومت کی طرف جھکے ہوئے تھے اور انہوں نے میری کافی کیریکٹر اسیسینیشن کی, اور وہ کیا میں آپ کو بتاؤں, بڑے بڑے شخصیت اس میں ہیں, اشتہار لے کے اور جھک گئے حکومت کے آگے اور تباہی کر دی میری. ہر قسم کی الزام میرے پہ لگایا. اور پھر وہ تھے آرڈنری جرنلسٹس جو آسما کے ساتھ اور میری بیوی جگنو موسن کے ساتھ سڑکوں پہ نکلے اور کھڑے ہوئے اور احتجاج کیا. تو یہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ میڈیا میں بھی اونرز اور اونر ایڈیٹرز وہ اپنی کمپنیز کا خیال کرتے ہیں, حکومت کے ساتھ تعلقات کا خیال کرتے ہیں, اور بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں اپنے جرنلسٹ کا سہارا نہیں بنتے, کبھی بن بھی جاتے ہیں. آج جو عمر کے ساتھ ہوا ہے اس میں ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز اور ہمیں میڈیا والوں کو سب کو اکٹھا کھڑا ہونا چاہیے. افسوس کس بات کا, آج ہم نے پروگرام شروع کیا کہ جی ایک سیکشن آف میڈیا نے یہ ساری بڑا چڑھا کے دانہ ڈالنے کی کوشش کی ہے بٹوین می اینڈ دا سپریم کورٹ. یہ زیادتی, ایسے نہیں ہونا چاہیے. اسی میڈیا کے جرنلسٹ کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم کھڑے ہوں گے اور سپورٹ کریں گے اور انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کریں گے. تو بات یہ ہے, یہ میڈیا کو بھی, اپنے میڈیا اونرز اور جرنلسٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے. اور یہ جو میڈیا میں جو پالیٹکس ہوتی ہے یہ اونرز کی پالیٹکس ہوتی ہے. پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن, ہم ایک چینل ناک آؤٹ ہو جاتی ہے, دوسرے خوش ہو جاتے ہیں کہ شکر ہے یہ اڑی ہے 3 دن کے لیے, یہ 2 دن کے لیے, اور ہماری ریٹنگز بڑھ جائیں گی. یہ نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ آل اسٹینڈ ٹوگیدر ریگارڈلیس آف ایوری تھنگ. مگر یہ ہوتا نہیں ہے. مگر اگر اونرز یہ نہیں کر سکتے فار ون ریزن اور اندر, تو ہمیں جرنلسٹ کو تو ایک دوسرے کے اوپر الزام نہیں لگانے چاہیے. اس لیے عمر چیمہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, ریگارڈلیس کہ ہمارے ان کے باقی میڈیا پالیسی کے ساتھ اگریمنٹ ہے یا نہیں ہے. کسی کے ساتھ, اگر انصار عباسی کے ساتھ ہو, ان کے ساتھ ہو, میرے ساتھ ہو, کسی کے ساتھ ہو, وی مسٹ اسٹک ٹوگیدر. سو یہ دس از مائی پوائنٹ آف ویو. حیدر صاحب اب ہم کالز دیتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں. السلام علیکم. جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا نام ہے ڈاکٹر خان. جی ڈاکٹر صاحب. میں پشاور سے بول رہا ہوں. جی حضور. اور میں نجم سیٹھی صاحب کو اور ہمارے جو چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اس بات پہ کہ اتنی مشکل کام کہ سارے ہمارے پشتونخوا کے پولیٹیشین بھی جو نہیں کر سکتے, وہ یہ کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے بارے میں بات کریں. آپ جیسے دلیر لوگ اور ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اس قوم نے ان ایجنسیوں کی وجہ سے جس حالت میں آ گئی ہے وہ بالکل ایک فیلڈ کنٹری بن گیا ہے.
جی حضور کچھ سوال کر دیجئے. ہاں سوال میں یہ ہے نجم صاحب کہ یہ جو آپ نے آخری جملوں میں یونٹی کی بات کی تو یہ میڈیا کی یونٹی صرف نہیں ہو سکتی. یہ 17 کروڑ عوام کی جو میجورٹی ہے اور جو گاؤں میں رہتی ہے ان کے ساتھ مل کے پنجاب کی انٹلیکچوئل کلاس کے ساتھ سب کو مل کے یہ ٹرانسفارمیشن جو انٹیلیجنس. بڑی مہربانی جی, تھینک یو, بڑی مہربانی. آئی تھنک وی شوڈ ہیو سم مور کوسچنز. میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے. تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ورڈز. جی شیخی صاحب, اب ایک کوشچن یہاں پر وہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی نیچرلی کال کریں گے, وہ یہ کہ اگر اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے تو اگر یہ ایجنسیز نے بھی کیا تو ان کو انویسٹیگیٹ کون کرے گا؟ ہاں بڑا بہت اہم سوال ہے. انویسٹیگیٹرز کو انویسٹیگیٹ کون کرے گا, جیسے وہ سوال ہے کہ ججز کو جج کون کرے گا. اب بات یہ ہے کہ انویسٹیگیٹرز کو حکومت کر سکتی ہے, مگر اگر وہ حکومت کی پابند نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو پھر سپریم کورٹ, عدالتیں. مگر میں نے آپ کو اگزامپل دیا, وہ کچھ تو ہائی کورٹ لیول پہ تو وہ کہتے ہیں ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے, سوال کیا چھوڑ دیجئے جی, جن کو آپ پوچھیں گے انہوں نے آپ کو کیا جواب دینا ہے اپنے بارے میں. اور آپ کو پتہ ہی ہے ابھی تک ایک وہ اصغر خان صاحب کا کیس ہے, وہ سپریم کورٹ میں پڑا ہے کیونکہ اس میں ایجنسی انوالوڈ ہے, تو وہ ہر 6 مہینے کے بعد اصغر خان صاحب یا مارشل صاحب بیچارے پھر سے اپلیکیشن ڈال دیتے. مسئلے چیف جسٹس صاحب نے یہ ڈسپیئرڈ کے اوپر بھی اپنی طرف سے جو کارروائی کی ہمت ہے, مگر وہ کہاں گئی, کہاں تک وہ پہنچی, کتنے کیسز رہ گئے, سماعت ہو نہیں رہی. یہ بڑے مشکل سوال ہے. میرا خیال ہے ہم ایک انڈر ڈیولپنگ ڈیموکریسی ہیں جس میں کچھ اسٹیٹ ایکٹرز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز ان اکاؤنٹیبل ہیں. ہماری یہی امید ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ یہ ایشوز, ایک غربت کے ایشوز اور اکاؤنٹیبلٹی کے ایشوز, صرف حکومت نہیں اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف بھی توجہ دے گا. شیخی صاحب, اب انفارچونیٹلی ہمارے پاس وقت بہت کم تھا. آج کا جو پروگرام ہے وہ ناظرین نے دیکھا ہوگا, اور اس کے جو اوپر ناظرین آپ کا فیڈ بیک ہے وہ بڑا ہمارے لیے ہمیشہ سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کے سوالات بھی آتے ہیں, اس کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم انکارپوریٹ کر سکیں, جو ڈسکشن کے ٹاپکس آپ ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں. اور آپ کی سب سے امپورٹنٹ بات جو ہوتی ہے وہ تنقید وہ آپ میرے پہ کرتے ہیں, سیٹھی صاحب پہ کرتے ہیں, وہ بھی ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. کوشش کیجیے کہ اور بھی اپنا جو کرٹیکل ایویلویشن ہے وہ ہمیں بھیجتے رہیے تاکہ ہم اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اس پروگرام کا فیڈ بیک دینے کے لیے آپ کو میں ای میل ایڈریس بتا دوں, tns@duniatv.tv. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک بھی ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.